میں ابھی فی الحال ہندو ہوں، ٹھیک ہے. اگر جی میں دیکھوں گا تو میری سوسائٹیز میں اندر کچھ پرابلمس ہے، جیسے کہ ریپ ہے، کرائم ہے، موب لنچنگ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ہندو ہیں، اگر آپ کے مطابق دیکھے جائے تو ہم لوگ اندھکار میں ہے. ان شارٹ کہ ہم لوگوں نے کبھی رامائن گیتا کچھ پڑھا نہیں ہے، تو ہمارے میں سوسائٹیز میں یہ ایشو ہونا ایک واجبی ہے، ٹھیک ہے. بٹ سیم ایشوز آپ کے مذہب میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اب سمجھ گئے میں کیا کہتا ہوں، مطلب موب لنچنگ بھی ہے، کرائم بھی ہے، ریپ بھی ہے، اور جو بھی سب کچھ ہے. تو پھر وہ ڈفرنس کیا رہا ہندو اور مطلب کہ اسلام میں ڈفرنس کیا رہا؟ زبردست سوال. جی زبردست علامہ سوال. صاحب، کیا جی بات ہے، کیا بات ہے. جی 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 بڑا بہترین سوال پوچھا بھائی نے، بہت پیارا سوال. بالکل. فرق جو ہے وہ ٹیچنگ کے اندر ہے، کہ جو ٹیچنگ آپ کے دھرم میں ہے اور جو ہماری دھرم کے اندر ہے، وہ ٹیچنگ بہت زیادہ فرق کرتی ہیں. ایک فرق اس کا ابھی ایک سسٹر کچھ آیات تلاوت کر کے گئی ہیں، اصل فرق یہ ہے توحید کا، قل هو اللہ احد. جیسا کہ ماشاء اللہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ دھرم گرنتھوں میں فرق ہے، احکامات میں فرق ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں والمیکی رامائن کے اندر، تو رام چندر جی نے جب اہلیہ جو کہ ریپ میں ملوث تھی اور اس نے بڑے برے طریقے سے ریپ کیا، پتی کو بھی دھوکہ دیا، اندر دیو آپ کے دیوتا نے بھی دھوکہ دیا، تو رام چندر جی اس کے اوپر جب ان کو مکتی دلواتے ہیں تو آپ کے سارے دیوتا اکٹھے ہو کے ڈھول بجاتے ہیں کہ آج اس زانیہ کو جو ہے وہ مکتی مل گئی ہے. پھول برسائے جاتے ہیں رام جی کے اوپر اور اہلیہ کے اوپر. اسی طرح اگر آپ اپنے دیگر بھگوانوں کو دیکھیں جو خود ڈکیتیاں کرتے ہیں، کرشن جی کو دیکھ لیں، وہ بیچارہ دھوبی، اس سے کپڑے مانگے، اس نے کہا یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، میں کہیں پر کام کرتا ہوں، ان کے کپڑے ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. کرشن جی نے مار مار کے اس کو ویسے ہی مار دیا. اسی طرح شیو جی کو دیکھ لیں، وشنو جی کو دیکھ لیں کہ ورندا کے ساتھ کیا کیا. سب تو ریپسٹ تھے، سب تو ریپ کرتے ہیں. تو جب آپ کے دھرم شاستر کے اندر ان چیزوں کی کھلی اجازت ہے، اور پھر کئی راجا اور کئی رشیوں نے جو رنگ رلیاں منائیں نیوگ کے نام پر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ دھرم شاستر پڑھ بھی لیں تو آپ کے دھرم شاستروں میں یہی کچھ ہے. تو علامہ صاحب نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ آپ کے دھرم شاستر میں اور ہمارے دھرم شاستروں میں فرق ہے. تو جی ہنشا. ہاں سر، میں دھرم شاستر کی میں بات سمجھ گیا، آپ جو بول رہے ہو وہ صحیح ہے، بٹ میں سر ابھی کی بات کر رہا ہوں. آج کے ٹائم پہ جو سمسیا ہمارے سوسائٹی میں ہے وہی سمسیا مسلم کی سوسائٹیز میں بھی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، انڈیا میں میں ہو. سمجھا تو دیتا ہوں، آپ لوگ میں سر، بتا دیتا اگر ہوں، رک جائیں ہو ذرا. سکے تو سوال آپ پورا کا کر لوں. جی اوکے آپ کا اوکے، سوال ہو تھینک گیا یو. ہوا ہے، آپ کا سوال اوکے پورا ہو اوکے. گیا ہوا ہے، آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں، مجھے سوال سمجھ آ گیا. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کہیں، ان کے بعد میں کچھ عرض کر دیتا نہیں، آپ ہوں. جی بات علامہ. کریں، میں وہ کر لوں گا، جو نقطہ آپ کے ذہن میں آپ بیان کریں اس کو. جی جی جزاک اللہ. اچھا بھائی، دو چیزوں میں آپ نے فرق سمجھنا ہے. یہ سوال ایک غلطی کی بنیاد پر آپ کے سامنے آیا. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سناتن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پڑھتا ہے. مسلمانوں کی میجورٹی بھی اپنی کتابوں سے واقف نہیں رہی ہے، تو ہم کھل کے کہتے ہیں مسلمانوں کی میجورٹی بھی نہ اسلام کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہی ہے، نہ دین کی طرف آ رہی ہے، نہ دین کو فالو کر رہی ہے، بلکہ بٹی ہوئی ہے آپس میں، اور ان کو چاہیے کہ واپس لے کے آئیں. ایک بڑی تعداد یوتھ کی اب آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اس سے نکل رہی ہے اور واپس اسلام کی طرف آ رہی ہے، جس وجہ سے جو نیو جنریشن کے اندر آپ کو ایک واضح فرق دکھائی دیتا ہے. یہ جو سوال آپ کا جنم لے رہا ہے نا، یہ غلط فہمی سے ہے کہ شاید ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے سارے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ سے، ہمارے سارے جناب ایکسپرٹس پیدا ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ. ابھی ہم نہیں یہ کہہ رہے. تو یہ سوال اس وقت ہی بنیاد میں ہی ختم ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سناتنی جو ہے وہ ان کے سماج کے اندر یہ چیز دکھائی دیتی ہے، موب لنچنگ ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ دھرم پڑھنے کی وجہ سے ہے. اب فرق سمجھیے گا ذرا. دھرم پڑھنے کی وجہ سے ہے، پوائنٹ نمبر 1. اگر دھرم نہیں پڑھا ہوا تو وہ پرمپرا اور سماج جو ماں باپ نے آگے دیا ہے اس وجہ سے نظر آ رہا ہے. یہ ہمارا کلیم ہے، اور اس کلیم کے اوپر ہم پرمان بھی رکھتے ہیں، جس طرح علی بھائی نے کچھ اشارے بھی کیے. ویئر ایز مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دین نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اب فرق سمجھنا آپ نے. مثال کے طور پر آپ کی نظر کے اندر شاید یہ ہوتا ہوگا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، سلوار قمیض پہنی ہو، کیونکہ بالی ووڈ نے بھی دکھایا نا، آنکھوں میں سرما ہو، جیب میں مسواک ہو، اور وہ کھجوریں بیچنے والا رومال جو ہے وہ کندھے کے اوپر ہو. ٹھیک ہے جی. تو شاید اس سے یہ لگتا ہے کہ جناب وہ مسلمان ہے آپ کی نظر میں.
کیونکہ ہم نے بالی ووڈ میں دیکھا ہے کسی مسلمان کو دکھانا ہوتا ہے تو اس کو تویز ضرور پہناتے ہیں, کسی دربار کے اوپر متھا ضرور ٹکواتے ہیں, اسی طریقے سے اس کے سر پہ ٹوپی رکھواتے ہیں, اس کی بڑی داڑھی رکھواتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے. اسلام کی نظر کے اندر مسلمان کی یہ ڈسکرپشن پارشلی تو ہو سکتی ہے مگر فلی نہیں ہے. اب آپ جن لوگوں کو موب لنچنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ کو بالی ووڈ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہوگی, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, جس کے جناب شلوار قمیض آنکھوں میں سرما ہوگا, شاید یہی مسلمان ہوتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. مسلمان عمل کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے, تو عملاً مسلمان ہو. یہ فرق ہے میرا بھائی آپ میں اور ہم میں, آپ کی سوسائٹیز میں اور ہماری سوسائٹیز کے اندر. یہ بہت بڑا فرق ہے. عباس سر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کوشچن پہ. جی جو گفتگو یہ کر رہے ہیں, بہترین نکات انہوں نے بیان کیے ہیں, یہ بات درست ہے. میں جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہی انہوں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے. مزید یہی ہے کہ آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں, جو بھی دھرم ہے, جو بھی آئیڈیالوجی ہے, جو بھی مثلاً آپ ریلیجن یا جو ریلیجن نہیں بھی ہے لیکن ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے, اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا, اس کا ورڈ ویو ہوتا ہے. ورڈ ویو اس کو دوسروں سے جدا کر رہی ہوتی ہے. عمل جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے ورڈ ویو کا. یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے. آپ پہلے فکر کرتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. آپ کی جیسے فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا. لہٰذا اگر کوئی آئیڈیالوجی اپنے ورڈ ویو کے اندر, اپنی فکر کے اندر بہتر ہے تو وہ دوسروں سے بہتر کہلائے گی, چونکہ اس کا ورڈ ویو بہت اچھا ہے. اب چونکہ انسان کے پاس فری ول موجود ہے, اس کا ورڈ ویو کے مطابق اس کا عمل کرنا اس کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے, اس جیسا ہونا چاہیے. تو اگر فرق آ رہا ہے تو وہ اپنی فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے. یعنی انسان اپنے ورڈ ویو سے جو جدا ہو رہا ہے عمل کے اندر, وہ اس کے فری ول کی وجہ سے ہے. کیونکہ خدا نے, بنانے والے نے, کریٹر نے جو ہے وہ انسان کو فری ول دے کے بھیجا ہے کہ بھائی تم نے اپنے مرضی سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اگر تم برا کام کرو گے تو اس کی سزا ہے, اگر اچھا کام کرو گے اس کی جزا ہے. لیکن تم نے اپنی مرضی سے ہی جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو اب برتری جو ہوتی ہے نا, وہ سب سے زیادہ وہ ورڈ ویو کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ ورڈ ویو, ہمارا دعویٰ یہ ہے, دلائل ہیں ہمارے پاس کہ جو اسلام نے ورڈ ویو پیش کیا ہے وہ ورڈ ویو اس وقت کسی بھی ریلیجن کے پاس, چاہے وہ مین میڈ ہوں, چاہے وہ ڈیوائن کا دعویٰ کرتے ہوں, ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ جو باقی ریلیجن ہیں جو واقعاً ڈیوائن ہیں لیکن ان کے اندر تحریفیں ہو گئی ہیں, تو لہٰذا وہ بھی تقریباً مین میڈ کی طرح ہی جو ہے وہ کہلائیں گے. تو لہٰذا یہ چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. عمل تو ظہور ہوتا ہے اس کی فکر کا, اور انسان اپنی فری ول کی وجہ سے اپنے عقیدے کے خلاف جا سکتا ہے. تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اگر اسلام جو ہے وہ اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ اچھائی پہ عمل نہیں کر رہا کسی جگہ کے اوپر, تو وہ اپنی فری ول کا غلط استفادہ کر رہا ہے. مسلمان کے غلط عمل کرنے سے یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا کہ اسلام غلط ہے. اسلام کو اگر غلط ثابت کرنا ہے تو اس کے ورڈ ویو کو آ کر جو ہے چیلنج کرنا پڑے گا, اور یہ چیلنج آج تک جو ہے وہ نہیں کر سکا. جو بھی سوال اٹھا رہا ہے اس کو بہترین جواب مل رہے ہیں, اور ایمان یونین کی ٹیم کے جو افراد ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سوال لے کر آتے ہیں, اعتراض لے کر آتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اعتراض بالکل بے بنیاد تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ, اگر یہ میں خود آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, گو کہ آپ نے نہیں رکھی, ایک ٹیررسٹ اگر قرآن پڑھ کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بات کرتا ہے, مسلمان میجورٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے, پھر بھی کیوں اسلامو فوب میڈیا, ہندوتوا کا ایجنٹ جو ہے وہ جناب ہمارے سامنے آ کے یہ بات کرتا ہے نہیں جی وہ تمہارا مسلمان ہے. اور پھر جب ہم ان کا فارمولا سیٹ کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ وجہ تھی نا, اب چلو دیکھو یہ تمہارا جناب آشارام باپو جو ہے وہ معاملہ کیا کر رہا ہے, بی جے پی کے گورنمنٹ کے جو اندر منسٹرز ہیں, ایم ایل اے تھا, وہ کیا کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک بندہ سامنے آیا, اس نے بھی یہ بات کی, وہ کیا کام کر رہا ہے. کوئی شیو جی کا بھکت ہے, وہ کیا کر, تو اس کو سناتن کے ساتھ جوڑیں. نہیں, ان کا ویکتیگت کاریہ ہے, ان کو ویکتیگت طور پر ڈیل کیجئے. تمہاری دفعہ آتا ہے تو ویکتیگت طور پر ڈیل کیجئے. مسلمانوں کے اندر اگر کوئی غلط کام کر لیتا تو پورے مسلمان کے اوپر ڈال دیتے ہو. یہ کیا بات ہے بھائی؟
یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہاں سے پھر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر آروپ لگانا ہے، آؤ تم قرآن کھولو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اور پھر ہم تمہارے شاستر کھولیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو شاستر کوئی نہیں ہے. ہم شاستر کھول دیں گے، ہمیں سمجھا دو، ہم پرشن اٹھا لیتے ہیں. سمپل سی بات ہے.